اللہ رب الجلال نے آج جتنا مہربان ہے، آج اللہ تعالی جتنے گناہوں کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ مہربان نہ ہوتا تو یہ زمین دھس گئی رہتی۔ اگر اللہ مہربان نہ ہوتا تو انسان کو درہم درہم کر کے دکھا دیتا۔ اگر اللہ رب العزت کی مہربانی نہ ہوتی یہ دنیا پلٹ گئی ہوتی۔ اے میرے دوستو، اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں آئے ہو، بندی کر کے دکھاؤ، اللہ راضی ہوگا تو جنت ہمیں مل کے رہے گی۔ یہ ایگریمنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن اگر ہم نے نہیں سمجھا، اگر ہم نے وہاں پہنچنے کی کوشش نہیں کی، ہمارے مدرسے میں، ہمارے مکتب میں، ہماری مساجد میں آج ہر جگہ آواز لگائی جاتی ہے تعلیم کی، آواز لگائی جاتی ہے قرآن پڑھنے کی، آواز لگائی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، لیکن نظر اٹھا کر دیکھو، بھوانی پور کے اندر مسجد ہے مگر امام نہیں ہے، بھوانی پور میں مدرسہ ہے، جتنا مدرس کی ضرورت ہے اتنا مدرس نہیں ہے، مکتب ہمارا خالی ہے، بہت سے مدارس بند پڑے ہوئے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہم نے ہر چیز پر خرچ کرنا سیکھا ہے، علماء پر خرچ کرنا نہیں سیکھا۔ ہم نے غلط جگہوں پر پیسہ اڑایا ہے، لیکن صحیح جگہ پر پیسہ خرچ کرنا ہم نے نہیں سیکھا۔ آج اگر اپنے بیٹا کی شادی کرتے ہیں تو پورے بھوانی پور میں آواز لگاتے ہیں کہ میں دھواں دھواں اڑا کر کے دکھا دوں گا، تو دوسرا بہت بڑا مسمار خان بن کر کہتا ہے وہ کیا دھواں اڑائے گا، میں اپنے بیٹا کی شادی میں گردہ اڑا کر دکھا رہا ہوں۔ بے شک کمال اس میں نہیں ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، کمال تو یہ ہے کہ آج ایک آدمی 100 کا نوٹ لایا، مولانا صدر عالم کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب 2 بجے رات میں ہمارے گاؤں کا امام اپنی بیوی کے پاس فون لگاتا ہے اور ادھر سے وہ فون پر آواز لگاتی ہے آپ کب آئیں گے، تنخواہ کب بھیجیں گے، بیٹی سکینہ بیمار چل رہی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ہم جب مشورہ میں بیٹھتے ہیں امام کہتا ہے تنخواہ بڑھاؤ، امام کہتا ہے معاوضہ بڑھاؤ، تو ہم کہتے ہیں آپ کو تو 8000 دیا جا رہا ہے، کتنے امام تو گھوم رہے ہیں کہ 4000 دے دو میں امامت کراؤں گا، 6000 دے دو امامت کراؤں گا۔ اے بھوانی پور جلسہ میں آنے والے لوگوں، ایک پیغام صدر عالم کا یاد رکھنا، قسم خدا کی آنکھ سے آنسو نہیں گریں گے تو پھر کہنا اگر وہ امام رات میں رو رہا ہے اپنے پیٹ کی کمی کی وجہ سے، اگر وہ امام رو رہا ہے کم تنخواہ دینے کی وجہ سے، اگر وہ امام رو رہا ہے اس کی بیٹی بیمار ہے، اس کی ماں کو علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ آفت آ کر رہے گی، کیونکہ وارث انبیاء کو آپ نے ٹھکرایا ہے، نبی کے وارث کو آپ نے للکارا ہے، اور آپ اس پر آواز اٹھاتے ہیں کہ ہم 8000 دیتے ہیں، 10,000 روپے دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ڈھاکہ جاتے ہیں تو آپ 5000 لے کر جاتے ہیں، بعد میں فون کرتا ہے او سلیم بیٹا جلدی سے فون پے کرو، پیسے گھٹ گئے، ابھی چیک اپ چل رہی ہے، پھر 5000 آپ کو لگائے گئے، لیکن آپ کو احساس نہیں ہے اگر اسی پیسے کو آپ راستے سے جا رہے ہیں، مدرسۃ البنات آپ نے دیکھ لیا، مولانا عبد الواحد صاحب یہ صدقہ جاریہ ہے، 100 روپیہ لے لیجئے، مدرسہ کے بچوں پر صرف کر دیجئے گا، قسم خدا کی وہ مریض جائے گا مگر ادھر سے شفا ہو کر آئے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم بیمار پڑ جاتے ہو تو سب سے پہلے اس بیماری کے نام پر صدقہ نکال کر علاج کے لیے جاؤ، تاکہ تم پر آئی ہوئی مصیبت ٹل جائے، آئی ہوئی بیماری ختم ہو جائے اور یہ بیماری شفا میں بدل جائے۔ اس پر تو ہماری نظر نہیں ہے، لیکن صدر عالم کہے گا، ذرا غور سے سنیے گا، کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے،
نہ مانے تو مرتے تھے کیا کر سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ نے دونوں راستے بتا دیے اچھا کرو گے اچھا پل پاؤ گے برا کرو گے برا پھل ملے گا اے میرے دوستوں اور بزرگوں اگر آپ نے نہیں سوچا آپ نے ایسا ہی کرتا رہا عالم دین کے پیٹ کو آپ نے باندھ دیا عالم دین پر آپ نے خرچہ کرنا بند کر دیا آپ نے سوچا کہ ایسے ایسے عالم پر خرچ کر کے کیا ہوگا چلو میں اس سے بھی کمزور عالم کو لاؤں اس سے بھی کم تنخواہ والے کو لاؤں کم تنخواہ پر تو آپ لا دیں گے یہ تو میں جانتا ہوں اس لیے لیکن کوالٹی آپ کو نہیں ملے گی آپ کو اچھا امام نہیں ملے گا سارے علماء بیٹھے ہیں ایک جگہ نماز ہو رہی تھی اس نماز میں امام صاحب نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب جیسے نیت امام باندھا سارے مقتدی پیچھے اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شریک ہے امام محراب سے ہٹا امام مصلی سے ہٹا اور جا کر ٹاٹ والی مسجد تھی پھوس والی مسجد تھی کچی مسجد تھی اس پر جا کر تیمم کرنا شروع کر دیا اب پیچھے والے لوگوں نے دیکھا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے ابھی ابھی امام نے تو تکبیر تحریمہ بولی ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر یہ تیمم کرنے لگے تیمم کر کے امام صاحب پھر پیچھے بیٹھ ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھانا شروع کر دیا اور سلام دونوں طرف پھیرنے کے بعد پیچھے والے لوگوں نے کہا امام مسجد میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اللہ اکبر کہہ کر آپ آگے بڑھے آگے بڑھنے کے بعد ہاتھ ادھر ادھر کر رہے تھے تیمم شاید کی آپ نے کیا ہے لیکن یہ تو بتائیے کہ اتنی جلدی کیا ضرورت پڑ گئی امام نے فوراً ڈانٹا اور کہا کہ میں جیسے کرتا ہوں ایسا کرو نماز پڑھنی ہے تو پڑھو نہیں تو راستہ یہاں سے دو مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہو میں جیسے کرتا ہوں اس طرح کرو اس میں ایک پڑھا لکھا تھا اس نے کہا امام صاحب آپ کیے کیا ہیں امام نے کہا رے بےہودہ تیمم کیا ہوں اور کیا کیا ہوں وہ اتر گیا تھا تو اس میں ہوشیار ایک آدمی تھا اس نے کہا امام صاحب ہم نے پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے کہ تیمم کے لیے مٹی کا سہارا لیا جاتا ہے یہ تو ٹاٹ کی مسجد ہے کچی مسجد ہے اس پر مٹی کا لیوا بھی نہیں لگا ہے تیمم تو آپ کو ہوگا نہیں تو پھر نماز کیسے ہوگی اے میرے دوستوں اور بزرگوں امام ڈانٹ دیا اور ڈانٹ کر کے یہ مقتدی کو خاموش کر دیا مقتدی تو خاموش ہو سکتے ہیں مگر رب ذوالجلال جو دیکھ رہا ہے کہ یہ حرکت صحیح رہی ہے یہ امام کا تیمم غلط ہے اس لیے کہ ٹاٹ والی مسجد ہے اس پر مٹی کا غلبہ نہیں ہے یہ تیمم اس کا ہو نہیں سکتا تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوالٹی آپ نے کمزور رکھا ہے تو نماز آپ کی نہیں ہوئی ہے اگر کوالٹی آپ کی اچھی ہوتی تنخواہ اچھی ہوتی عالم فاضل کو رکھا ہوتا مفتیان اکرام کو رکھا ہوتا اگر آپ نے قرہ حضرات کو رکھا ہوتا نماز بھی اچھی ہوتی اور دعائیں بھی اچھی ہوتی بے شک